بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہار کے معزز علماء کرام اور امارت شرعیہ کے اصحاب حل و عقد، چند روز قبل بندہ کے واٹس ایپ پر ایک دوست نے ایک تحریر بھیجی جس سے یہ پتہ چلا کہ اصحاب حل و عقد کے نئے ناموں میں بندہ کا نام بھی شامل ہو گیا۔ پھر بعد میں امارت شرعیہ کے ایک پرانے قدیم رکن اور ہمارے قریبی دوست نے فون کیا جس سے پتہ چلا کہ یہ بات یقینی ہے کہ نئے ناموں میں بندہ کا نام بھی شامل ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نائب امیر شریعت صاحب زیدہ مجدہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 151 اصحاب حل و عقد کی جو بھی تائید جمع کر لے وہ امیر شریعت بننے کے لیے امیدوار بن سکتا ہے، کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے۔ امیر شریعت کا امیدوار اور کینڈیڈیٹ وہی آدمی بن پائے گا جو پہلے گویا کہ تقریباً 150 اصحاب حل و عقد کی تائید جمع کر لے۔ یہ سن کر بندہ کو بہت ہی افسوس ہوا کہ بتائیے، جس امارت شرعیہ کی بنیاد ہمارے اکابر نے شریعت کی حفاظت کے لیے رکھی تھی، آج اس امارت شرعیہ سے امیر شریعت کے انتخاب کے معاملے میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو امیدوار بننا ہے تو 151 تائید پہلے جمع کر کے لاؤ، اور اپنے جو ہے یعنی کیا بتاؤں، اپنے یعنی خیر خواہوں یا بد خواہوں کو لگا دو، ان لوگوں سے آدھار کارڈ اور جو دستخط کرا کے لیں اور جو اتنی تائیدات جمع کرو تاکہ جو ہے ہم پھر امیدوار بن سکیں۔ علماء کرام اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ امارت کا سوال کرنا، امیر ہونے کے لیے مطالبہ کرنا، کوشش کرنا، یہ شریعت میں بہت ہی مذموم ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسأل الامارہ فإنک ان اعطیتها عن مسألة اکلت الیہا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، کہ اگر سوال کے بعد تم کو امارت ملی تو اللہ کی اعانت نہیں ہوگی، پھر تم جانو تمہاری امارت جانے، اللہ مدد کا ہاتھ اٹھا لیں گے، اور اگر بغیر سوال کے تم کو امیر بنا دیا گیا تو اللہ کی اعانت شامل حال رہے گی۔ اسی طرح بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّ عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ، خدا کی قسم ہم ایسے آدمی کو امیر نہیں بناتے جو امارت کا سوال کرے یا لالچ کرے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، ہم اپنے کام یعنی امارت میں ایسے آدمی کو شامل نہیں کرتے ہیں جو اس کی چاہت رکھتا ہو۔ تو امارت کی چاہت سے تو حدیث قرآن میں روکا گیا ہے، اسی لیے امیر ایسے شخص کو بنانا چاہیے جو خود بننا نہ چاہے، ہونا تو یہ چاہیے، لیکن آج امارت شرعیہ سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ جو ہے تائیدات جمع کر کے لاؤ تو امیدوار کا جو ہے تم کو کاغذ ہم دیں گے۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے بندہ اہل شورا سے، نائب امیر شریعت سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ درخواست کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اکابر اسلاف کے اس بہترین یادگار کو اور اس کے وقار کو مجروح نہ ہونے دیں، اور ہم پوری شفافیت اور پورے جو ہے ایمانداری انصاف کے ساتھ انتخاب کا عمل کرائیں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ الحمدللہ بندہ اور بندہ کے اہل خاندان کو اکابر سے، مشائخ سے اتنی محبت ہے کہ لوگ اکابر پرستی کا الزام لگاتے ہیں، اور اکابر ہی سے نہیں، اکابر کی اولاد سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ جو اپنے مفادات کے لیے خود غرضی میں ہمارے اکابر کی اولاد کو گالیاں سنوا رہے ہیں، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہمارے بعض اکابر کی بعض اولاد جو متفق علیہ بزرگ شخصیت بن کر ابھرنے والے تھے، لیکن ان کے جو ہے کچھ دشمنوں نے جو ظاہراً ان کے دوست بنے ہوئے ہیں، آج ان کو مختلف ہی بنا دیے، طعن و تشنیع کا جو ہے مصداق بنا دیے، گالیاں سنوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مفاد پرست خود غرض لوگوں سے امارت شرعیہ کی حفاظت فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ امارت شرعیہ کے امیر ایسے آدمی کو ہونا ضروری ہے جو شریعت کے جو ہے اصول، ضوابط سے واقف ہوں، تفقہ ان کے اندر مکمل ہو، فقیہ ہو، شریعت کے رموز سے وہ آشنا ہو، اور ان کے اندر امارت کی لالچ نہ ہو، وہ امیر شریعت بننے کے لیے سازشیں نہ کر رہا ہو۔ ایسے ہی آدمی کو امیر بنانا چاہیے، اور الحمدللہ اللہ نے بہار کو اب تک جس طرح جتنے امیر شریعت بنے ہیں، اپنے اپنے زمانے میں جس طرح وہ ممتاز تھے اور اپنے زمانے میں وہ لاجواب تھے، اسی طرح اللہ نے آج حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی کو جو ہے عطا فرمایا ہے، جو یقیناً متفق علیہ ہیں۔ لوگوں نے یہ غلط افواہیں اڑائی کہ وہ بنیں گے نہیں، مجھ سے تو کتنے لوگوں نے کہا بنیں گے نہیں، میں کہا پھر تو انہی کو بنانا چاہیے۔ ایک شرط جو ہے کہ ایسے آدمی کو بناؤ جو نہ بننا چاہے، تو یہ شرط تو گویا کہ پائی گئی، تو اس لیے پھر الحمدللہ بہت سے لوگوں نے حضرت پر اصرار کیا، اور حضرت جو ہے عشق قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ اگر اتفاق کے ساتھ امیر شریعت بنایا جائے، تو لوگوں کی چاہت کی وجہ سے حضرت تیار ہو گئے ہیں۔ اس لیے حضرت متفق علیہ شخصیت ہیں، پورے ہندوستان نہیں پورے دنیا کے علماء فقہ میں دین شریعت کے رموز اور شریعت کے اسرار، اور خاص طور سے جو ہے فقہ و فتاویٰ میں جو ہے حضرت کی طرف رجوع کرتے ہیں، حضرت پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس لیے ایسی متفق علیہ شخصیت کے ہوتے ہوئے ہمیں اس انتشار اور اختلاف میں نہیں پڑنا چاہیے، امارت کے وقار کو جو ہے باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ملی تنظیم کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مفاد پرست خود غرض لوگوں سے ہمارے اکابر کی اس امانت کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے اسلاف و اکابر کی جو ہے اولاد جن سے ہمیں محبت ہے، عشق ہے، آج ان کو سامنے کر کے جو لوگ اپنی روٹی سیکنا چاہ رہے ہیں، اللہ ایسے مفاد پرستوں سے بھی ہمارے اکابر کی اولاد کی بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ یہ صرف اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا کہ دیکھا کہ اصحاب حل و عقد میں بندہ کا بھی نام شامل ہو گیا، اس لیے سوچا یہ ذمہ داری ہے کہ دل کی جو آواز ہے، چاہے اس آواز میں کوئی قوت نہ ہو، کوئی اثر نہ ہو، لیکن وہ آواز آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ بندہ محمد صبی اختر، چھترگاچھ، کشن گنج، سیمانچل، بہار۔ السلام علیکم۔